اب کے مقتل میں لاشیں پڑے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے دہائی، میرے بیٹے کی آتی ہے مہدی، ماں کا نوحہ یہ امار گونجا، میرا بیٹا بہت ہوگا پیاسا، اس کو شربت پلاؤں میں واری، میرے بیٹے کی آتی ہے مہدی۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتندران سید الشہداء، عزاداران مظلوم کربلا، ابھی آپ مکمل طور پہ اس مہدی کے جلوس کی زیارت کر رہے تھے کہ جو 50 ہجری میں یتیم ہوا، لیکن ارباب ازا جو 50 ہجری میں یتیم ہوا ہے اس کی عمر کل اور کل 2.5 یا 3 برس کی عمر ہے۔ لیکن عزادارو، آپ ذرا تصور کیجئے کہ بچہ کمسن ہو اور یتیم ہو جائے تو اس یتیمی کا کیا منظر ہوتا ہوگا۔ لیکن ارباب ازا، آپ قبرستان میں بیٹھ کے زیارت کی، جلوس مہدی کی، لیکن جب 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا اور زہر دیے جانے کے بعد صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کی حالات اس طریقے سے متغیر ہونے لگی کہ اب یہ معلوم ہوا کہ امام حسن زندہ نہیں رہیں گے۔ اپنے لال جناب قاسم کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد ایک فقرہ کہا، اے میرے لال میرے قریب آ جاؤ، اے میرے لال میرے سینے پہ اپنے سر کو رکھ دو۔ ادھر کمسن بچے نے بابا کے سینے پہ سر کو رکھا، جیسے بابا کے سینے پہ سر کو رکھا امام حسن زارو قطار رونے لگے۔ سوال کیا، بابا آخر آپ اس قدر رو کیوں رہے ہیں؟ آواز دی، میرے لال ارے میں اس طرح کیوں نہ رو، جو منظر میں دیکھ رہا ہوں تم یہ منظر نہیں دیکھ رہے ہو۔ اے میرے لال ارے چند لمحوں کا میں مہمان ہوں، ابھی تم یتیم ہو جاؤ گے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے رونے والو، آپ کے رونے کی آواز بلند ہے۔ بس ارباب ازا، ادھر امام حسن علیہ السلام نے اپنے بچے کو اور قریب جب بلا لیا، اپنے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اپنے لال کے سر پہ رکھا، بالوں کو بکھیر دیا اور قریب بلانے کے بعد کہا ذرا ہاتھ میرے قریب لاؤ۔ ہاتھ کو قریب کیا، آستین کو چڑھا دیا، گریبان کو چاک کر دیا۔ گریبان چاک کرنے کے بعد کہا، اے میرے لال تم ذرا پھوپھی زینب کے گھر چلے جاؤ، زینب کے یہاں صحن خانہ میں کھڑے ہو جانا،
کوئی فقرہ نہ کہنا، صرف کھڑے ہو جانا۔ میری بہن عالم غیر معلمہ ہے، میری بہن سمجھ جائے گی کہ آخر حسن نے کس لیے بلایا۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ارباب عزا، یہ کمسن بچہ جو 3 برس کی عمر ہے، یہ بچہ اپنی پھوپھی کے گھر آیا، دق الباب کیا، دروازہ کھلا، صحن کھانا میں یہ بچہ کھڑا ہوا۔ جیسے صحن کھانا میں یہ بچہ کھڑا ہوا، ایک دم سے زینب نے دیکھا، زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہتی ہے اے میرے لال، آخر اس طرح سے تمہارا چہرہ تو بتا رہا ہے، اس طریقے سے بال بکھرا ہوا، آستین چڑھی ہوئی، گریبان چاک، معلوم یہ ہوتا ہے آخر میرے بھیا کی خیر تو ہے۔ کہا پھوپھی اماں بابا نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا، زینب زاروں قطار رونے لگی۔ ایک فقرہ کہا اے پھوپھی اماں آخر آپ رو کیوں رہی ہے؟ فوراً کہا اے میرے لال، اس طرح سے سورت تو یتیم کی ہوتی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ اے رونے والوں، آپ کے رونے کی آواز بلند ہے۔ آپ پرسہ دینے کے لیے ایک بیوہ کو جمع ہوئے ہیں، اس ماں کو پرسہ دینا ہے جس کی ارباب عزا جو شب عاشور ہی اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی، لیکن عزادارو ادھر زینب آئی۔ جیسے زینب آئی، بھائی سے گفتگو کیا، گفتگو کرتے کرتے ایک دم سے زینب کی نظر اس بستر کے نیچے پہنچی جہاں پہ ایک تشت رکھا ہوا تھا۔ اب جو تشت کو دیکھا، کیا دیکھا؟ اس میں کلیجے کے کچھ ٹکڑے نظر آئے۔ جیسے کلیجے کے ٹکڑوں کو دیکھا، زینب تابِ ضبط نہ لا سکی، بے ساختہ کہا اے میرے بھیا، آخر یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے۔ ایک فقرہ کہا اے بہن زینب، ابھی ایک جگر کے 72 ٹکڑے دے کے ارے کربلا آئے گی جہاں 72 لاشیں پڑے ہوں۔ جزاک اللہ۔ اے رونے والو، آپ مصاب ہو رہے ہیں۔ ارباب عزا، زینب نے یہ منظر تو دیکھ لیا، لیکن عزادارو ادھر بھیا دنیا سے رخصت ہو گئے۔ غسل کا اہتمام ہونے لگا۔ جب غسل کا اہتمام ہونے لگا، جنازہ تیار ہو گیا، بقیع کی طرف جنازہ جا رہا ہے، لیکن عزادارو جب بچہ کمسن ہوتا ہے تو ماں اپنی آغوش میں بچے کو اپنی آغوش میں لے کے دلاسا دیتی ہے۔ کتنا قاسم کو بابا یاد آ رہے ہوں گے، کتنا بابا یاد آ رہے ہوں گے۔ ابھی چند لمحے پہلے بابا نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا تھا، میرا بابا چلا گیا، لیکن عزادارو وہی قاسم جب 3 برس کی عمر میں اپنے بابا کے جنازے میں تیر کو دیکھا اور تیر دیکھنے کے بعد کہا اے اماں، آخر میرا بابا، میرے بابا کو چچا قبرستان لے گئے تھے، یہ میرا بابا اس طرح سے تیر کھا گیا۔ میرے بابا کے جنازے میں اس طرح تیر لگے ہوئے۔ ارباب عزا، میں کہوں گا قاسم، ارے آپ کے عمر 2.5 برس آپ نے جنازے میں تیر دیکھا، اور جنازے میں جب تیر دیکھا کم از کم آپ تابِ ضبط لا سکے۔ آپ کی ماں موجود ہے، چچا موجود ہے، ادھر چچا عباس موجود ہے، ادھر بھیا علی اکبر موجود ہے، ہر ایک موجود ہے، لیکن ایک قاسم جب جنازہ واپس آیا کسی نے رخسار پہ تماچے نہیں مارے، یتیم تو ہو گئے۔ ہائے کربلا، ادھر حسین کی شہادت، لاشاں تیروں پہ معلق، سکینہ کے رخسار پہ تماچے۔
ادھر بچی تماچے کھا رہی ہے، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگائے جا رہے ہیں، لیکن عزادارو یہ 2.5-3 برس کا بچہ، یہ یتیم مدینے سے کربلا آ گیا۔ جب مدینے سے کربلا آیا تو کربلا کا منظر کیا ہے، کربلا کی کیفیت کیا ہے؟ شب عاشور ہے، شب عاشور۔ ادھر فروا اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے، لیلا اکبر کو سمجھا رہی ہے، زینب اونو محمد کو سمجھا رہی ہے۔ اسی خیمے سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی جو زارو قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں جیسے رونے کی آواز بلند ہوئی، ارباب عزا عباس نے یہ منظر دیکھا، کوئی بی بی شب عاشور زارو قطار رو رہی ہے۔ آگے بڑھ کے کہا یہ کون بی بی ہے جو شب عاشور رو رہی ہے؟ اتنا سننا تھا کہ ایک دفعہ شہزادی زینب نے کہا عباس ارے یہ کوئی اور بی بی نہیں، یہ ہماری بہن ام کلثوم ہے۔ ارے کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے رو رہی ہے کہ کلثوم کے پاس کوئی اولاد نہیں ہے، سارے بچے اپنی ماں کے آغوش میں۔ کلثوم کہہ رہی ہے کل میری طرف سے قربان کون ہو؟ جزاک اللہ۔ ابو الفضل عباس آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد شہزادی ام کلثوم کے پاس بیٹھ گئے، بیٹھ کے فقرہ کہا بہن زینب، بہن ام کلثوم آپ شرمندہ نہ ہوئیے، اے بہن آپ گھبرائیے نہیں، میں عباس آپ کی جانب سے آقا حسین پہ قربان ہوں گا۔ لیکن ارباب عزا وہی بچہ جب ماں کے آغوش میں تھا ارباب عزا، لیکن جب کربلا آیا تو یہ امیر قاسم کہلا رہا ہے۔ امیر قاسم کیوں ہے؟ ہر بچہ اپنے ماں کے ہاتھوں سے اپنے دہن میں اس وقت تک غذا لیتا ہے جب بچہ کمسن ہوتا ہے، لیکن یہ قاسم جب تک زندہ رہے ماں کھانا کھلاتے رہے، ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی۔ ارباب عزا یہی ام فروا جو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھی، جب روز عاشورا وہی قاسم جب بازار گرم ہوا شہادت کے لیے ہر ایک جانے لگا، یہی قاسم تڑپ تڑپ کے فقرہ کہتے ہیں اے اماں کل شب میں آپ نے مجھے قربانی کا جذبہ دلایا، آج چچا اجازت نہیں دے رہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ ارباب عزا جناب قاسم آئے اور آنے کے بعد چچا سے کہا چچا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک فقرہ کہا میرے لال جب مجھے بھائی کی یاد آتی ہے تو میں تمہاری زیارت کرتا ہوں۔ اے میرے لال، اور مقتل یہ بھی لکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے لال قاسم کے سینے کا بار بار بوسہ لیتے تھے، ہمیشہ بوسہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا جناب قاسم نے، اے چچا آپ میرے سینے کا بوسہ کیوں لیتے ہیں؟ ایک فقرہ کہا اے میرے لال میں سینے کا بوسہ اس لیے لیتا ہوں، اس سینے سے میرے بھائی کی خوشبو آتی ہے۔ جزاک اللہ۔ عزادار ہو، بچہ اجازت مانگ رہا ہے، لیکن کوئی بچہ ہو اجازت مانگے اسے اجازت نہ ملے۔ آپ کا بچہ آپ سے کوئی سوال کرے اور اس کا سوال جب پورا نہیں ہوتا تو بچہ گھر کے گوشے میں بیٹھ جاتا ہے اور ایک گوشے میں بیٹھ کے زار و قطار روتا ہے
کیوں؟ اس لیے کی وہ اس لیے روتا ہے میں جو سوال کر رہا تھا میرا سوال پورا نہیں ہو رہا ہے۔ مقتل میں تاریخ لکھتا ہے، تاریخ لکھتی ہے، صاحب مقاتل لکھتے ہیں کہ جناب قاسم خیمے کے گوشے میں بیٹھ گئے۔ جب خیمے کے گوشے میں بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اپنے سر کو زانوں کے درمیان رکھ کے زاروں قطار رو رہے تھے، فروا آگے بڑھی، آگے بڑھ کے کہتی میرے لال آخر کیوں رو رہے ہو؟ کہا اس لیے رو رہا ہو کہ مجھے چچا اجازت نہیں دے رہے، لیکن عزادارو ایک دفعہ جناب زینب آگے بڑھ کے کہتی ہے اے فروا ارے تیرے لال کو اجازت نہیں مل رہی ہے، اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم سے ام فروا نے تعویذ کو کھولا، در خیمہ تک پہنچی، حسین اور عباس ایک مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی حسین نے دیکھا کوئی بی بی خیمے کے در پہ آ رہی ہے، کہا عباس غضب ہو گیا، تمہاری موجودگی میں کوئی بی بی در خیمہ تک آ رہی ہے۔ اتنا سننا تھا، شہزادی کہتی ہے اے بھیا ارے فروا بھی رو رہی ہے، قاسم بھی رو رہے ہیں، اس لیے رو رہے ہیں کہ اجازت نہیں مل رہی ہے۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ بس ارباب عزا دو فقرے ہیں اور دو فقرے کے بعد تقریر تمام ہے۔ صاحب مقاتل نے لکھا اجازت ملی، جب اجازت ملی تو حسین نے اپنے بھتیجے کو گھوڑے پہ سوار کیا۔ جب گھوڑے پہ سوار کیا، کتنا کم سن بچہ ہے، اور کم سن بچہ ہے کتنا نازنین بدن ہے، لیکن عزادار ہو جب یہ 13 برس کا بچہ مقتل میں آیا، اور مقتل میں آنے کے بعد جب یہ بچے کو چاروں طرف سے فوجوں نے گھیرا، نیزے والے نیزہ لے کے چلے، تلوار والے تلوار لے کے چلے، جب سارے لوگوں نے ایک ساتھ حملہ کیا، یہ بچہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، حسن کا یتیم اب جو کربلا کی سرزمین پہ آیا۔ مقتل لکھتا ہے عزادارو ادھر زندگی میں یہ لاشا یہ زندگی میں قاسم پامال ہو رہے ہیں، لیکن جب پامال ہو رہے تھے جسم کے ٹکڑے کس طرح سے نکلے؟ جب آپ کوئی تبرکات کسی مقام پہ چڑھاتے ہیں تو پھول کی پتیاں ایک ایک کر کے جب زمین پہ گرتی ہے۔ ارباب عزا یہی کیفیت جناب قاسم کے تھے۔ ادھر ٹکڑے فضا میں آواز دے اماں مدد کو آئیے، اے اماں میری مدد کو آئیے۔ ارباب عزا ماں کو پکارنے کے بعد بے ساختہ کہا یا اماں ادرکنی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ اب جو چچا پہنچے تو حسین نے کیا منظر دیکھا، لاش کے ٹکڑے فضا میں اڑ رہے تھے۔ ارباب عزا حسین نے ٹکڑوں کو جمع کیا، ایک گٹری بنائی، عباس بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، جیسے گٹری لے کے چلے در خیمہ پہ آ کے کہا اے فروا تمہارے لال کی میت آ گئی۔ ارباب عزا میت کی کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب حسین نے میت کو دیا، یہ میت نہیں، ایک گٹری میں قاسم کے پارا ٹکڑے، پارا وہ ٹکڑے جو ایک گٹری میں جمع کر کے حسین نے پیش کیا۔ اے میری بہن زینب بڑی منتوں سے جسے رضاکاران امام مظلوم کربلا آپ نے ملاحظہ فرمایا جناب قاسم ابن حسن شبیہ، اور یقیناً آپ لوگ بیٹھے تھے کھڑے ہو گئے، پہلے کھڑے تھے بیٹھ گئے،
میرا دل کہتا ہے کہ کتنی آزادی ہے ہمیں کہ چاہے بیٹھ کے زیارت کریں چاہے کھڑے ہو کے زیارت کریں، لیکن ذرا زینب سے پوچھئے جب اسیر کر کے لائی گئی ہے تو جب زینب بیٹھتی تھی ارے شبر تھادیانے مرتا تھا، ہائے زینب آئیے دیکھیے آپ کی چاہنے والی بیویاں آپ کو پرسہ دینے کے لیے آئی ہیں۔ حضرات مظلوم کربلا اتنا بڑا مجمع آیا ہے، یقیناً اللہ ہماری عزاداری کو قبول فرمائے۔ آپ تصور کیجئے کہ صرف آپ ہی نہیں آئے ہیں، یا میری مائیں بہنیں اپنے اپنے گودیوں میں بچوں کو بھی لے کے آئی ہیں۔ علی اصغر کے صدقے میں تمہارے بچے سلامت رہیں، لیکن ہائے جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک بی بی آئی ہے، ارے شہزادی نہ جانے کس بی بی کی بغل میں بیٹھی ہو۔ اے شہزادی قاسم کا فکرزہ قبول کیجئے، اجرکم اللہ، یقیناً زہرا آئی ہیں، آپ انہیں پرسہ دیجئے۔ اے شہزادی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم غریب ہیں، آنسوؤں کا نذرانہ قبول کیجئے۔ عزاداران مظلوم کربلا اللہ آپ کے آنسوؤں پہ رحمت نازل کرے، ان رونے والوں کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے۔ اب آپ کے سامنے وہ شبی کا منظر پیش کیا جائے گا جس کے لیے آپ بے چین رہتے ہیں، پورے سال انتظار کرتے ہیں کب مشعل کا جلوس پیش ہو۔ انجمن حیدریہ کے ممبران نے بڑی جافشانیوں سے بڑی محنتوں سے یہ انتظام کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ شہزادی کو پرسہ دے سکیں۔ عزاداران مظلوم کربلا آپ اس کی شبی کی زیارت کریں گے جو کربلا میں سالار لشکر تھا، جو سکینہ کی ڈھارس تھا، جو بچوں کی آس تھا۔ آپ اندازہ کریں کون عباس، وہ عباس جسے بچے بہت پیار کرتے تھے۔ جب تک عباس زندہ تھے بچوں کو تمنا تھی کہ ہمیں پانی مل جائے گا، ہمیں پانی مل جائے گا، ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ ایک جملہ عرض کر دوں، جب شب عاشور جناب عباس خیمے سے باہر تھے، جناب سکینہ بار بار جناب عباس کے خیمے میں جاتی تھی اور ام الفضل سے پوچھتی تھی چچا کہاں ہیں، چچا کہاں ہیں؟ حضرت عباس نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس خیمے میں داخل ہوئے، ام الفضل نے کہا عباس آپ کی بھتیجی بار بار آپ کو پوچھنے خیمے میں آتی ہے۔ عباس نے پوچھا بیٹی سکینہ بار بار خیمے میں کیوں آتی ہو؟ کہا اے چچا مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ جملہ سن لیں آپ، انشاءاللہ آنسوؤں کو روک نہ پائیں گے۔ اے چچا عباس مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے، لیکن اے چچا یہ جو پانی میں مانگ رہی ہوں میں اپنے لیے نہیں مانگ رہی ہوں، ارے میرا اصغر بہت پیاسا ہے۔ اے چچا اصغر کے لیے پانی کا انتظام کیجئے۔ صبح عاشور کا لرزتا ہوا سورج نکلا، میدان کارزار گرم ہوا، میدان کارزار میں عزیز و اقربا کی شہادت ہو گئی۔ ایک مرتبہ مولا عباس آئے، اے آقا مجھے بھی مرنے کے لیے بھیج دیجئے، مجھے بھی مرنے کے لیے۔ حسین نے کہا میرے بھیا ارے تم تو لشکر کے علمبردار ہو، تمہیں مرنے کے لیے کیسے بھیجوں؟ عباس نے کہا اے آقا اب وہ لشکر کہاں رہا جس کی عباس سرداری کرے گا، جس کی عباس سرداری کرے۔ اتنے میں خیمے سے آواز آئی الاتش الاتش، ہائے پیاس،
آئے پیاس۔ حسین نے آواز سنی، بھیا عباس سے کہا بھیا عباس دیکھو خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، پہلے ان کے لیے پانی کی سبیل کر دینا، مرنے بعد میں جانا۔ عزاداران مظلوم کربلا جملہ سن لیں آپ، اجازت ملی پانی لانے کی، جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے۔ حضرت عباس آئے کہاں؟ در خیمے پہ آواز دیتے ہیں بیٹی سکینہ، اے سکینہ اپنا مشکیزہ لاؤ، تمہارا چچا پانی لینے کے لیے جا رہا ہے۔ عباس چلے فرات کی طرف، سکینہ نے بچوں کو اکٹھا کیا، اے بچوں دیکھو میرے چچا آ رہے ہیں پانی لے کے، دیکھو علم قریب آتا جا رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے، علم قریب آ رہا ہے۔ جملہ سنے سکینہ کا، اے بچوں ارے تمہیں معلوم ہونا چاہیے پہلے سکینہ پانی نہیں پیے گی، ارے پہلے میں تم کو پانی پلاؤں گی۔ اتنے میں علم قریب آیا اور قریب آیا اور قریب آیا، سکینہ نے دیکھا ارے چچا علم نہیں لے کے آئے ہیں، بابا علم لے کے آئے ہیں۔ بچوں سے کہا اے بچوں اپنے اپنے کوزے پھینکو، اب ہماری پیاس کبھی نہ بجھے گی۔ بابا کے دامن کو پکڑا، اے بابا میرے چچا کو بلائیے، اب میں کبھی پانی کا شکوہ نہ کروں گی۔ حسین نے آواز دی، اے سکینہ تمہارا چچا فرات کے کنارے سانے کو کٹا کے سو رہا ہے۔ ہاتھوں میں خالی کوزے اور لب پہ دعا، آ جاؤ عباس سکینہ پیاسی ہے۔ ہاتھوں میں خالی کوزے اور لب پہ دعا، آ جاؤ عباس سکینہ پیاسی ہے۔ حال نہ دیکھا جائے پیاسے بچوں کا، آ جاؤ عباس سکینہ پیاسی ہے۔ کم سن بچے آس لگائے بیٹھے ہیں، پرچم پہ نظروں کو جمائے بیٹھے ہیں۔ کم سن بچے آس لگائے بیٹھے ہیں، پرچم پہ نظروں کو جمائے بیٹھے ہیں۔ ننھے ننھے ہاتھ اٹھے سوئے دریا، آ جاؤ عباس سکینہ پیاسی ہے۔ ہاتھوں میں خالی کوزے اور لب پہ دعا، آ جاؤ عباس سکینہ پیاسی ہے۔ ہاتھوں میں خالی کوزے اور لب پہ دعا، آ جاؤ عباس سکینہ پیاسی ہے۔